جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا بڑوں کو، لولا انتم لکنا مومنین اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا کہیں گے بڑے لوگ، للذین استضعفوا ان کے لیے جو کمزور تھے، انحن صددناکم عن الہدی کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، بعد اذ جاءکم کہ جب تمہارے پاس آئی، بل کنتم مجرمین بلکہ تم خود مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے ان لوگوں کے لیے جو بڑے سمجھے جاتے، بل مکر اللیل والنہار بلکہ رات کا مکر اور دن کا مکر، اذ تأمروننا جب تم حکم دیتے تھے ہمیں، ان نکفر باللہ کہ ہم انکار کر دیں اللہ کے ساتھ، اور ونجعل لہ اندادا اور اس کے ساتھ شریک بنا لیں، واسروا الندامۃ وہ چھپانے کی کوشش کریں گے پریشانی کو پشیمانی کو، لما رأوا العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا ہم رکھ دیں گے طوق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے انکار کیا، هل یجزون الا ما كانوا یعملون نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر وہ جو ظالم لوگ ہیں اسی چیز کا جن کا وہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف جو موقعوں پر، خاص کر میدان حشر میں اور پھر جب برے لوگ جہنم میں جائیں گے، اس میں ان کی آپس میں بات چیت اور مناظرہ ہوگا، اس کا پس منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پہلے یہ کہیں گے کہ حامیم سجدہ، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا حامیم سجدہ۔ آیت نمبر صاحب ہاں، آیت نمبر 29۔ دیکھیں کہ اسی آیت نمبر 26 پہ پہلے آ جائے، اسی سورہ حامیم سجدہ کی۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن کا مسئلے کا انکار کیا، یعنی جو عقیدہ اللہ کی کتاب نے بیان کیا اس عقیدے کا جن لوگوں نے انکار کیا، اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ درس قرآن مجید میں اور قرآن سننے کے لیے وہ اس کی وقت ختم کر دیتے ہیں کہ یہ نہ ہو، کیونکہ اگر یہ روشنی آ گئی پھر ہمارے قصے کہانیاں خواب یہ نہیں چلیں گے۔ لا تسمعوا لہذا القرآن نہ سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ اور اس میں لغو ڈال دو، کیا مطلب اس کی وقت ختم کر دو، شور شرابہ کرنے سے مطلب وقت ختم کر دو، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب رہو۔ تمہاری غالبے کا شکل یہی ہے کہ تمہاری اکثریت تب رہے گی کہ قرآن مجید سننے کے قریب کسی کو مت پٹکنے دو، تو قرآن مجید جو ہے اس کو اس کے درس میں نہ بیٹھے ہو، یہ بنیادی وجہ، بنیادی چیز جو ہے نا
اس کو یہ کرے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں نے جس نے قرآن کے مسئلے کا عقیدے کا انکار کیا سخت ترین عذاب، اور ہم بدلہ دیں گے اس کو برا اس چیز کا جو عمل کرتے تھے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ، یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، النار آگ، لہم فیہا دار الخلد، اس میں ان کے لیے ہمیشہ ہوگی، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، ہماری آیتوں کا جب وہ انکار کیا کرتے تھے تو یہی ان کا بدلہ ہوگا۔ یہ جو ہے نا یہ لوگ ہیں جو بڑے سمجھے جاتے، یعنی مشرک پیر اور مشرک مشائخ مولوی، مشرک خطیب، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے قرآن کے قریب عوام کو نہیں لانے دیں گے، یہ اس کی دنیا کی عادت ہے اور یہی بات جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے ایک اور بھی افسوس کریں گے، سورہ فرقان میں جو آتا ہے کہ ہائے کاش کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کا میرے ساتھ تعلق نہ ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس کے تعلق کی وجہ سے انہوں نے مجھے ذکر سے ہٹا دیا تھا، قرآن سے ہٹا دیا تھا، تو میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ ہوتا۔ یہ قیامت کے مناظر میں ایک منظر جو ہوگا اللہ نے وہ پہلے بتا دیا ہے، وہ یہ ہے قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جن لوگوں نے قرآن کے مسئلے کا انکار کیا، قرآن سے جنہوں نے لوگوں نے بھٹکایا تھا، وہ کہیں گے بھٹکنے والے ربنا ارنا اللذین، اے اللہ دکھا ہم وہ دو جماعتوں کو، اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، جنہوں نے ہمیں قرآن کے مسئلے سے ہٹایا تھا، اللہ کی تیری کتاب کے مسئلے سے ہٹایا تھا، ہمیں اس کو یہ دو گروہ ہمیں ذرا دکھا دیجئے، نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ان کو ہمارے پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ ہم بھی انہیں ذلیل ہوتا دیکھیں۔ ہم نے بڑے پاؤں چومے تھے، ان کو پاؤں پر گرے تھے، آج یہ دو گروہ جنوں کا ہو یا انسانوں کا ہو، جنہوں نے ہمیں صحیح مسئلے سے ہٹایا تھا، آج ہمیں وہ دکھا دے، اور وہ جو ہے نا ہم ذرا ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ یہ بات کریں گے۔ اب صافات میں آ جائے، سورہ صافات، تھوڑا سا پیچھے۔ اوشر الذین ظلموا وازواجہم، ہم جمع کر دیں گے، حشر کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ہم مسلک لوگوں کو، وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور جن کی وہ بات مانا کرتے، انتہا درجے کی تعظیم کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ان کو ہم جمع کر دیں گے، یعنی مشرک مقتداؤں کو، ظالم مقتداؤں کو، جنہوں نے ظلم کیا اللہ کے معاملے میں، اس کا حق ادا نہیں کیا، اور نبی کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو جمع واقفوہم انہم مسئولون، میدان حشر میں آ گئے، جمع ہو گئے، کہتے ذرا ان کو ٹھہرائیے نا، مشرک پیروں کو اور مشرک مریدوں کو، ان کو ذرا ٹھہرا دیجیے، یہ لوگ ہیں، یہ تھوڑا سا مالکم لا تناصرون، کون سی مار پڑ گئی ہے تمہیں کہ تم ایک دوسرے کی مدد آپ نہیں کرتے، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج مشرک پیر اور مرید، مشرک مقتدی اور مولوی دونوں گرفتار ہو چکے ہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اقبل بعضهم، وہ ایک دوسرے کے سامنے
آئیں متوجہ ہوں گے. انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، انکم کنتم تاتونا عن الیمین، تم جب ہمارا بیٹا پیدا ہوتا، ہمارا فصل ہوتا، ہمیں کوئی آسانی ہوتی، تم حاضر ہو جاتے تھے. یہ تمہارے دورے چلتے تھے. ہمارے استاد محمد امیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سانپ اور کیڑے مکوڑے بھی سخت سردیوں میں اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں، لیکن یہ مشرک جو پیر ہے یا مشرک مولوی ہے، ان کے دور عروج پر ہوتے ہیں، ان کے دور عروج پر اور زیادہ ہوتے ہیں، یہ اس میں نہیں گھستے. یہ جو ہے نا، یہ جہاں اب اسی جگہ کو ٹھہرنے دیں، پھر سورہ سبا میں آ جائے. یرجو بعضهم الی بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. اے مشرک پیرو، مشرک مولویو، ہمارا تعلق تمہارے ساتھ تھا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم آج پکے مومن ہوتے، تم نے ہمیں ہٹایا. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے، جو بڑے ہیں کمزور لوگوں کو، مقتدا کہیں گے مقتدیوں کو، اور مشرک پیر کہیں گے اپنے مشرک مریدوں کو، انحن صددناکم عن الہدی. یہ ساری سرائکی بڑا عجیب معنی ہے. چخ بغیر تو اسد کو عقائد ہے، قرآن نہ منو. ایسا ہے انحن صددناکم، اچھا ہم نے تمہیں روکا تھا، ہم نے کب کہا تھا کہ قرآن کی بات نہ مانو؟ کب کہا تھا؟ تب جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو. ہم نے تو کبھی آپ کو نہیں کہا تھا. انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم ہو، تم خود مجرم ہو. اور تم جو ہے نا، یہ بات ہم نے ابھی کبھی بھی نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ قرآن کو نہ مانو، حدیث کو نہ مانو. یہ بات آپ کی زبان سے کبھی نہیں نکلی تھی، یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے کمزور پچھلاگ بڑوں کو یہ کہیں گے، بل مکر اللیل والنہار، مکر اللیل، رات کے تم خواب بیان کرتے، فلاں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، اس نے خواب دیکھا ہے. یہ والنہار، اور دن کا مکر، کس سے؟ کہانیاں، خواب، بے بنیاد روایتیں، سنی سنائی باتیں، یہ دن کا مکر ہے. بل مکر اللیل، رات کا مکر، رات کو تم خواب سنایا، رات کے خواب سنایا کرتے تھے، اور دن کو قصے کہانیاں، یہ سارے چیزیں سنایا کرتے تھے. اذ تامروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، جب تم اس طریقے سے ہمیں حکم دیتے کہ ہم یا تو اللہ کا انکار ہی کر دیں یا کم از کم اس کا شریک بنا دیں. یہ خوابوں میں جو تم یہ دیکھا کرتے تھے، اور یہ بات جو تم دیکھا کرتے تھے، جو تم ہمیں یہ کہا کرتے تھے. اور اب پھر سورۃ صافات میں آ جاؤ. قالوا انکم، وہ کہیں گے، کنتم تاتوننا عن الیمین، تم ہمارے دائیں جانب سے آ جاتے جب ہم پر اللہ کی کوئی رحمت ہوتی، تو فصل ہوتے، اولاد ہوتی، بیٹے ہوتے، کوئی آسانی ہوتی، تم حاضر ناظر ہو جاتے. آتے نہیں تھے، تمہارے دورے نہیں ہوتے تھے. اور اس میں تم نے ہمیں اللہ کی کتاب سنائی تھی، تم نے پیغام اللہ کا سنایا تھا. تمہارے ان دوروں میں تقریریں تمہاری ہوتی تھی، قصے، کہانیاں، خواب، روایت. بر مکر اللیل والنہار، رات کا مکر اور دن کا مکر، اور یہ سارے تم مکر ہی سنایا کرتے تھے. اور تم کیا کرتے تھے؟ بس. قالوا بل لم تکونوا مومنین، وہ کہیں گے بلکہ تم آپ بے ایمان تھے.
تو آپ ایمان آوے کیسا ہی اسدوں کو بے ایمان کی تھے آپ بے ایمان آوے ہم کیسے تھے ما کان لنا علیکم من سلطان ہمارا کوئی تم پر کوئی تسلط اور زور نہیں چلتا تھا ہم کبھی آپ پر زور دبایا زور کیا کرتے تھے ہم نے کبھی ہمارا زور نہیں تھا کسی قسم کا تم خود بے ایمان تھے اور تم ہمارے پیچھے لگے ما کان لنا علیکم من سلطان اور نہیں ہے تو ہمارے لیے تم پر کوئی کسی قسم کا کوئی تسلط بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم سرکش قوم ہو تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر تم پیچھے لگے کسی کہانیوں پر فحق علینا قول ربنا سچ نکلا ہم پر ہمارے رب کا حکم انا لذائقون ہم عذاب چکھنے والے ہیں فاغویناکم ہم نے مانا ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا انا کنا غاوین ہم خود کہاں ہدایت یافتہ تھے جڑی شے ہمارے جو چیز ہمارے پاس تھی وہ ہمیں دے دی بس اگر اغویناکم انا کنا غاوین ہم نے تمہیں اغوا کیا تھا ہم خود جو ہے نا غاوی تھے خود جو ہے نا ہم گمراہ تھے اب سورہ ابراہیم میں آ گیا آیت نمبر 27 آیت نمبر 27 نہیں بلکہ آیت نمبر 21 وَبَارَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا یہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے سارے کے سارے وَقَالَ الضُّعَفَاءُ کمزور لوگ کہیں گے یہ بات کمزور کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ان کو جو بڑے سمجھے جاتے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ہم تو تمہارے مرید تھے ہم تمہارے مقتدی تھے ہم تمہارے پیچھے لگے فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اللہ کے عذاب سے تم تھوڑا سا ہمیں بے پرواہ کر سکتے ہو تھوڑا سا دے سکتے ہو کہ نہیں قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی لَهَدَيْنَاكُمْ ہم تمہیں ضرور ہدایت دیتے سَوَاءٌ عَلَيْنَا اجزینا ام صبرنا برابر ہے کہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں وَمَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ہمیں چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے ادھر ہے کہ اغویناکم انا کنا غاوین ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہم خود گمراہ تھے یہاں فرمایا لو ہدان اللہ لہدیناکم اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم جو ہے نا تمہیں بھی ہدایت دے دیتے اب صبر کرو یا نہ کرو عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے کوئی عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے بس یہاں یہ دو جب ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے اور اس وقت وہ جو ہے نا کہیں گے کہ اوہ اصل تو ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا تھا شیطان نے ورغلایا تھا شیطان یہ کہتے قرآن کے خلاف عقیدے رکھنے میں اور قرآن یہ کہتے کہ وہ بزرگوں نے قرآن نہیں سمجھا بزرگوں نے فلاں بات نہیں سمجھی بھائی وہ کس آیت سے بزرگوں نے سمجھی ہے جو آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف نعرہ ہے جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ فلاں چیز انہوں نے نہیں سمجھی بھائی انہوں نے سمجھی ہے اس کس آیت سے انہوں نے سمجھی ہے یہ تم نے دھوکہ کیا ہوا ہے یہ کیا شیطان یہ سارے کا سارا مجرم ہے اب شیطان سن رہا ہو شیطان نے کہا کہ نہیں چھوڑو وقال الشیطان شیطان یہ کہے گا لما قضی الامر جب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق اللہ نے تمہیں وعدے دیے تھے سچے وعدے ووعدتکم میں نے تمہیں وعدے دیے کہ نہیں اس میں ہدایت ہے فلاں فلاں میں
فَأَخْلَفْتُكُمْ میں اپنے وعدے سے آج دستبردار ہوں. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان میرا تمام پر کوئی کسی قسم کا تسلط نہیں ہے. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي بس تم نے میری دعوت کو مان لیا، قبول کر لیا. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ میں تمہیں تمہارا فریاد رس نہیں ہو سکتا. وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ نہ تم. إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ اللہ کے حکم میں کے مقابلے میں جو مجھے تم حکم دیا کرتے میرے حکم میں شریک کیا کرتے تھے، میں آج ان کا انکاری ہوں. إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا، وہ کہے کہ آتہم ضعفا من العذاب. اللہ ٹھیک ہے ہم گمراہ تھے لیکن ان کو دگنا عذاب دیجیے، انہوں ہم نے گمراہ کیا تھا، ان کو ذرا دگنا ہونا چاہیے. اللہ فرمایا نہیں جناب، لکل ضعف ہر ایک کے لیے دگنا ہے. وہ گمراہ تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، تم گمراہ تھے اور گمراہوں کے پیچھے چلتے رہے. تمہارا بھی 2 جرم ہے اور ان کے بھی 2 جرم ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ ان کو دگنا عذاب دیجیے؟ ان کو دگنا عذاب نہیں ہے بلکہ دونوں کے لیے ایک ہے. فَإِنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم مجرم کو ساتھ اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. تو یہ ہے، یہ انشاءاللہ یہ جو منظر ہے یہ پہلا پیش کیا گیا. اب کل کے سبق میں انشاءاللہ جب وہ جہنم میں جائیں گے اس کا منظر پیش کیا جائے گا اور اس کی وجہ کیا ہوگی، کیوں جائیں گے، اس کا جو پہلی بات ہوگی.